AS اسلامک انفو کی طرف سے السلام علیکم۔ قارون کے خزانے کے متعلق آپ نے اس سے پہلے بھی بہت سی روایات سنی اور پڑھی ہوں گی۔ یہ وہی شخص ہے جس کے متعلق اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا ہے اور اس کو دنیا کے سامنے نشان عبرت بنا کر پیش کیا گیا۔ اسلامی اور اسرائیلی دونوں طرح کی روایات میں قارون کا ذکر ملتا ہے۔ قارون کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹ اور خچروں پر لادی جاتی تھیں، جو کہ تمام کی تمام چمڑے کی بنی ہوئی تھیں۔ انسانی تاریخ میں شاید قارون سے زیادہ دولت و ثروت کسی کو نہ عطا کی گئی ہو۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا جن کا نام یاسور تھا۔ قارون ایک خوش شکل انسان تھا، اسی بنا پر بنی اسرائیل اور قبطی لوگ اسے منور کہہ کر بلاتے تھے۔ جوانی میں قارون کا شمار اس وقت کے نیک اور سلجھے ہوئے لوگوں میں کیا جاتا تھا، جو دوسروں کو حق کی بات کہتا اور برائی سے منع کرتا تھا۔ قارون اس وقت کی اسلامی کتب تورات کا بہت بڑا عالم بھی تھا۔ قارون بہت زبردست آواز میں تورات کی تلاوت کیا کرتا۔ قارون کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی تھی، یہی وجہ تھی کہ اسے کتاب کا علم بھی تھا۔ وہ ایک نہایت خوبصورت آواز کا مالک تھا۔ ان خوبیوں کی وجہ سے لوگ اسے بہت عزت و احترام دیتے۔ ابتدا میں قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ جب بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات ملی تو قارون بنی اسرائیلیوں کے ساتھ مصر کی سرزمین کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کے ہاتھ بے تحاشا دولت و خزانے لگے اور اس کے حالات بدل گئے۔ وہ اپنی قوم کا سب سے امیر ترین شخص بن گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے زکوٰۃ کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے عہد کیا کہ میں اپنے مال کا 1,000واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر دوں گا۔ لیکن جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کے طور پر نکل رہی ہے۔ یہ سب دیکھ کر اس کے دل میں لالچ پیدا ہوئی اور وہ زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گیا۔ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے اپنے حمایتی جماعت کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہنے لگا کہ موسیٰ نے تم سے بہت ساری باتیں منوا لی ہیں اور اب وہ تمہارے مال میں سے بھی حصہ لینا چاہتا ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ فلاں فاحشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا جا سکے۔ قارون نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو بھی زنا کا جرم کرے گا اسے سنسار کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون کہنے لگا کہ اگر یہ کام آپ سے سرزد ہو جائے تو پھر بھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اگر یہ کام مجھ سے بھی سرزد ہو جائے تو مجھے بھی سنسار کر دیا جائے۔ قارون کہنے لگا کہ بنی اسرائیل یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں فاحشہ عورت سے آپ نے زنا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب وہ عورت آئی تو آپ نے اس عورت سے کہا کہ اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے سچ سچ بتا دے کہ کیا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت کانپنے لگی اور تمام مجمع کے سامنے کہنے لگی کہ مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور سربسجود ہو گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور آپ نے سجدہ کی حالت میں اللہ رب العزت سے دعا فرمائی کہ یا اللہ قارون پر اپنا قہر نازل فرما اور اسے نیست و نابود فرما دے۔ اس دعا کے سنتے ہی قارون کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ دور ہو گئے۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے جب زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ گئی۔ قارون اور اس کے خزانے اور اس کا گھر زمین کے اندر دھس گئے۔ جب قارون اور اس کا خزانہ اور گھر مکمل طور پر زمین کے اندر دھنس گئے تو زمین کا شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ اس طرح سے قارون
اور اس کا بے تحاشا مال و دولت ہی اس کے عبرتناک انجام کا سبب بن گیا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔